وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور البتہ تحقیق ہم نے ان کو قدرت دی اس چیز کے بارے میں جو ہم نے تم کو نہیں دی اس میں۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور بنائے ہم نے ان کے لیے ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے دل۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ، پس نہ کام آئے ان کے کان، نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل کچھ بھی۔ اِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، جب تھے وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لیا ان کو اس چیز نے جس کو تھے وہ مذاق اڑاتے یا کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ مکہ والوں کو فرما رہے ہیں کہ جتنی قوت، طاقت، قدرت ہم نے ان لوگوں کو دی تھی جو تم کو ہم نے نہیں دی، یعنی جو پہلی قومیں گزر چکی ہیں، جو ہم نے ان کو قوت، شوکت دی تھی تم سے کہیں زیادہ تھی وہ، یعنی تمہارے پاس تو اتنا مال و دولت بھی نہیں ہے، اتنی بلڈنگیں، کوٹھیاں وغیرہ بھی نہیں ہیں، نہ اتنے کو وسائل ذرائع ہیں جتنے ان کے پاس تھے، پہلی قوموں کے پاس۔ تو ہم نے ان کو کان بھی دیے، آنکھیں بھی دی، دل بھی دیے، لیکن انہوں نے ان تینوں چیزوں سے فائدہ ہی نہ اٹھایا۔ نہ کانوں سے فائدہ اٹھایا کوئی سنا، نہ آنکھوں سے دیکھا، نہ دل سے کبھی غور و فکر ہی کیا۔ وہ ایسے ہی تھے جیسے جانور ہوتے ہیں، یعنی جانور کے بھی کان، آنکھ، دل ہوتا ہے، لیکن جانور کی طرح انہوں نے کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس نہ کام آئے پھر ان کے کان، نہ ان کی آنکھیں، نہ ان کے دل کچھ بھی، یعنی جب ہمارا عذاب آ گیا تو پھر یہ چیزیں ان کے کام ہی نہ آ سکیں، کیونکہ پہلے انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہی نہیں تھا، تو اس لیے ان کے کام ہی نہ آئیں کوئی چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے نا کہ کہاں عذاب، لاؤ عذاب کس کا وعدہ کر دو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی مذاق نے ان کو گھیر لیا، یعنی ان کے اوپر ہی الٹ پڑا وہ جس کو وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کی تمہارے ارد گرد کتنی ہی بستیاں۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں نشانیاں یا بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ رجوع کر لیں یا شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکے والو تمہارے ارد گرد کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، جن میں عاد، سمود، قوم لوط، اور جو حجاز کے بالکل قریب تھیں، یعنی مکہ کے قریب تھیں، اور یمن اور شام اور فلسطین کی طرف آتے جاتے ان کا گزر ہوتا تھا، یعنی یہ تین مرکز تھے بڑے کاروباری، تو ادھر یہ مکے والے لوگ آتے تھے اور ادھر سے لوگ ادھر آتے تھے۔ سب سے بڑا تو یہ شام تھا، یعنی ملک شام میں منڈی لگتی تھی، تو لوگ ادھر سے جاتے تھے، ادھر سے بھی، اور دیگر علاقوں سے بھی آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنی ہی تمہارے ارد گرد مکہ کے بستیاں ہیں جو ہم نے ہلاک کر دیں، اور پھر ہم پھیر پھیر کر واضح بیان کرتے ہیں نشانیاں تاکہ تم لوٹ جاؤ، یعنی باز آ جاؤ ان چیزوں سے، اپنی حرکتوں سے۔ تو اس لیے ہم نے تمہارے سامنے یہ چیزیں بیان کر دی ہیں کہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، تو تم کیا چیز ہو، تمہارے ساتھ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن مین وجہ جو چیز تھی مکے والوں کو کیوں نہیں عذاب ہوتا تھا، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک موجود تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جب تک آپ ان میں موجود ہیں نا، میں نے ان کو عذاب نہیں دینا، کیونکہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہوا ہے، تو اس لیے ہم نے آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب نہیں دینا۔ جب آپ نے کہا تنگ آ کر، پھر اللہ نے عذاب بھیجا ان پر، ورنہ اللہ نے عذاب نہیں بھیجا ان پر۔ تو یہ وجہ تھی جس کی بنا پر وہ اکڑتے تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا تم تو چیز ہی کوئی نہیں، تمہارے پہلے جو ہیں ہم کو اس سے زیادہ طاقتیں دی تھیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، پس کیوں نہ پھر ان کی مدد کی ان لوگوں نے جن کو تھے وہ پکارتے اللہ کے سوا قربت حاصل کرنے کے لیے۔ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ گم ہو گئے ان سے۔ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور یہ ہے جھوٹ جو تھے وہ جھوٹ باندھتے، بہتان لگاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب ہمارا عذاب آیا
تو پھر جن کو اللہ کے سوا پکارتے تھے، جن کو کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمیں اللہ کا قرب کے قریب کرتے ہیں، کیونکہ مکے والوں کو جب پوچھا جاتا تھا نا مشرکین کو کہ تم ان کو کیوں پکارتے ہو، تو یہ کہتے تھے ہم ان کو الہ نہیں مانتے، ہم ان کو معبود نہیں مانتے، صرف ہم کیوں ان کو پوچھتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم صرف اس لیے ان کو عبادت ان کی کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یعنی یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، تو لہٰذا ان کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، یہ اللہ سے ہمیں لے کر دے دیتے ہیں، یہ وسیلہ ہیں ہمارے درمیان۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب ہمارا عذاب آیا تو پھر کیوں نہ انہوں نے ان کی مدد کی، چاہیے تھی نا پھر ان کی مدد کرتے جن کو کہتے تھے۔ تو اب یہ کہتے تھے نا پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ناول ہیں، تو اب پھر ان کے پرانے لوگ کیوں نہیں کام آئے، ان کو پکارتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پکارتے تھے پھر وہ ان کے کام کیوں نہ آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو گم ہو گئے ان سے، یعنی ان کے حواس ہی باختہ ہو گئے، ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ اب ان کو پکارنا ہے، ان کو بھی آواز دیں، وہ کہاں ہیں، ہم ان کے پاس چلیں، ان کو وہ گم ہی ہو گئے ان کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے بہتان، جھوٹ، یہ جو باندھا کرتے تھے اللہ کے سوا دوسروں پر کہ یہ ہمیں فلاں کر دیں گے، یہ ہمیں فلاں کر دیں گے، آج کہاں، لاؤ جو تم کہتے تھے یہ کرنے والے ہیں یا ہمارے سفارشی ہیں یا ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، اب تم کو کیوں نہیں بچاتے۔ تو اس لیے جو معبود غیر ہیں وہ غیر ہی غیر ہیں، وہ پتھر کا ہو یا درخت کا ہو یا انسان کا ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی اللہ کے علاوہ ہے وہ غیر معبود ہے، وہ کسی کا کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ ادھر کچھ کر سکتا ہے نہ ادھر ہی کچھ کل کرے گا قیامت کے دن۔ جزاکم اللہ خیرا۔